آج کے اس دوسرے مسابقہ خطابت میں 3 پوزیشنیں منتخب کی گئی ہیں۔ کل کے مسابقے میں 5 پوزیشنیں منتخب کی گئی تھی۔ سب سے پہلے سوم پوزیشن آئی ہے محمد عفان فلاودہ، ان کے 180 نمبر ہیں۔ یہ عربی دوم کا طالب علم ہے۔ مولانا سلمان صاحب جو دارالعلوم شاہی جامع مسجد کے استاد ہیں، ان کا بیٹا ہے۔ دوم پوزیشن آئی ہے محمد میرٹھی، اس کے 193 نمبر ہیں اور یہ درجہ فارسی کا طالب علم ہے اور مولانا عارف صاحب کا بیٹا ہے۔ اول پوزیشن محمد مطیع اللہ، اس کے 194 نمبر ہیں اور یہ عربی سوم کا طالب علم ہے۔ اب جن طلبہ کی پوزیشنیں آئی ہیں، ابھی اس کے بعد چونکہ دوسرا مسابقہ بھی ہونا ہے، تو جیسا مناسب ہوگا، ہو سکتا ہے کہ عربی اردو مسابقہ خطابت میں بھی ان لوگوں کی یا کسی کی پوزیشن آ جائے، تو جیسا مناسب ہوگا انشاءاللہ اسی اعتبار سے پروگرام میں ان طلبہ کو یا دوسرے طلبہ کو شرکت کا موقع ملے گا۔ یہ نہ سمجھا جائے کہ اگر عربی میں آئی ہے میری تو میں ہی عربی تقریر کروں گا، یا اردو مسابقہ خطابت میں آئے گی تو میں ہی کروں گا۔ بہت سارے پروگرام ہیں، اصل ہے اپنا پروگرام پیش کرنا۔ تو لہذا اس کے علاوہ اب جو دوسرا مسابقہ خطابت ہے اس کی تیاری کریں اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر انجمن ہے۔ اور ایک بات حضرات علماء کرام تشریف فرمائے، ہم لوگوں نے اس سال اسلامی عقائد جو کتاب ہے مولانا الیاس گھمن صاحب کی، اس کے اندر 230 عقیدے ہیں۔ الحمدللہ عربی درجات کے تمام طلباء وہ عقائد یاد کر رہے ہیں اور اس کا مسابقہ 7 رجب میں ہوگا، یعنی پروگرام سے 1 ہفتے پہلے۔ اس میں جن طلباء کی پوزیشنیں آئیں گی تو پہلی پوزیشن والے طلباء کو 2500 روپے کا انعام، دوسری پوزیشن والے کو 2000 کا، تیسری پوزیشن والے کو 1500، چوتھی پوزیشن والے کو 1000 اور 5ویں پوزیشن والے کو 500 روپے کا انعام بشکل کتب انشاءاللہ دیا جائے گا۔ اور پھر ان 3 طلباء کا اختتامی پروگرام میں بھی مسابقہ ہوگا۔ پھر ان میں سے جس کی اول پوزیشن آئے گی انشاءاللہ اس کو، پچھلے سال جو خطابت کا مسابقہ ہوا تھا 3 پوزیشنیں، ان میں سے اول پوزیشن والوں کو ملفوظات حکیم الامت، خطبات حکیم الامت دی گئی تھی، صرف 1 پوزیشن والے کو۔ تو انشاءاللہ امکان ہے کہ اسلامی عقائد میں جس طالب علم کی ابتدائی پروگرام میں پوزیشن آئے گی انشاءاللہ وہی کتاب یا اس کے جیسی یا دوسری کوئی کتاب انشاءاللہ اعزازی طور پر اس طالب علم کو ملے گی۔ اردو مسابقہ خطابت میں بھی ان طلباء کا وہاں پر اختتامی پروگرام میں بھی مسابقہ ہونا ہے، پھر جس کی اول پوزیشن اس میں آئے گی اس کو انشاءاللہ پھر اسی طرح کی کوئی کتاب ہم لوگ دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان اساتذہ کی ساری محنت اور کوشش ان اساتذہ کی ہے۔ مفتی جنید صاحب ایک حلقے کے نگراں ہیں، مولانا خبیب صاحب دوسرے حلقے کے، اور مفتی سرور صاحب تیسرے حلقے کے۔ مغرب بعد ڈیوٹی دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آ کر عشاء کے بعد بچوں کی تقریر سننا، ان کو تیاری کرانا۔ خارجی ٹائم میں ان سب چیزوں پر توجہ دینا، اصل محنت ان تینوں حضرات کی ہے۔ اس کے اندر میری اس مرتبہ کوئی محنت نہیں ہے، نہ میں نے ان لوگوں سے پوچھا اور نہ میں نے کسی کی تقریر سنی۔ پہلے میں آج خود دلچسپی لیا کرتا تھا، لیکن اب میں نے ساری ذمہ داری ان حضرات کے اوپر ڈال دی اور اس کا نتیجہ اور ثمرہ آپ کے سامنے ہے۔ اور انشاءاللہ جب دوسرا مسابقہ خطابت ہوگا تو یہ تو ان کی زبان بھی نہیں ہے، تو ابھی سیکھ رہے ہیں انشاءاللہ، اس کے اندر آپ ان کے جوہر دیکھیں گے کہ کس طرح کن جذبات کے ساتھ اور کس انداز میں یہ تقریریں کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ اختتامی پروگرام میں بھی آپ اس کا مظاہرہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان اساتذہ کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ سارے اساتذہ یہاں پر بیٹھے ہیں، الحمدللہ کوئی دقت اور پریشانی ہمیں ان اساتذہ سے نہیں ہے، ہمیں اطمینان ہے۔ جس طرح کہتے ہیں، جب کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں، اسی وقت اسی کام کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اور یہی ہماری فکر ہے کہ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ 24 گھنٹے میں ہی یہاں رہوں یا کوئی ذمہ دار یہاں رہے، یہاں بھی کیونکہ بہت ساری ضرورتیں ہیں، مدرسے کے کام سے باہر بھی جانا پڑتا ہے، سفر بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ میرے نہ رہنے کا احساس ہو اور یہ لگے کہ مدرسے میں کوئی نہیں ہے۔ ہر ایک استاد اپنی ذات کے اعتبار سے ذمہ دار ہے، اسے مکمل اختیار ہے، جو چاہے، جیسا چاہے، جس طرح چاہے
جیسا نظام وہ بنانا چاہے بنا سکتا ہے، اس کو مکمل اختیار ہے، وہ اس طرح کر سکتا ہے۔ کوئی کسی کے لیے بندش نہیں ہے، کسی پر جبر نہیں ہے، کسی پر ظلم نہیں ہے، کسی طرح کی الحمدللہ کوئی نہ ہمیں پریشانی ہے اور نہ انہیں پریشانی ہے۔ تو اس لیے یہ نظام چل رہا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے بہتر کرنے کی ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام اساتذہ کرام کو اسی طرح محنت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ ہمارا معاون اور مددگار بنائے رکھے۔ انشاءاللہ ہم اسی طرح کوشش کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ تینوں دونوں کو کسے ایک آپ دے دو، آپ مول دے دو، ہیں ایک آپ اپنی طرف سے دے دو 500 روپے، تو آپ دو گے پھر یا میں ڈال دوں گا نا۔ ماشاء اللہ مفتی جنید صاحب الحمدللہ، اللہ تعالیٰ بہت ہی مخلص ہے ہمارے، بہت ہی ہمدرد آدمی ہے، خیر خواہ ہیں الحمدللہ۔ ہاں الحمدللہ نوازا بھی ہے، تو اس کا اظہار بھی کر دیا انہوں نے۔ 500 روپے 500 روپے تینوں پوزیشنوں والوں کو حضرت مفتی جنید صاحب نے دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس دینے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں پر بیٹھنے کو اور اس مسابقے کو قبول فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔ ہاں جن کی پوزیشنیں نہیں آئی ہیں، دیکھیے میں نے پہلے بھی کہا تھا اس میں پریشان، اب کل جن لوگوں کی آئی تھی ان میں سے کسی کی بھی نہیں آئی۔ کل 7 طلبہ کی پوزیشنیں تھی، 5 پوزیشنوں میں 7 یا 9 طلبہ تھے، آج نہیں آئی ہے۔ اب دیکھیے کیسے عفان کی پوزیشن آ گئی، محنت کی، لب و لہجہ اچھا ہے لیکن پوزیشن آ گئی، کوشش کی ہے، مطلب محنت کرتا تھا۔ اللہ کرے یہ اس کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے، بس یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اب بن سکتا ہے، ہم لوگ ابھی یہی کہہ رہے تھے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ بات ذہن میں ڈال دے کہ جب میں یہاں تک پہنچ سکتا ہوں اتنے سارے ساتھیوں میں، اساتذہ اور مہمانوں کے سامنے، آپ اس اتنے اچھے انداز میں جب آپ بول سکتے ہیں تو آپ کو پھر کچھ نہ کچھ غور و فکر کرنا چاہیے، اور اپنے اندر مزید نکھار پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، جو کمیاں ہیں انہیں دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہر اعتبار سے اپنے سنوارنے کی فکر کریں۔ دوسری، محمد اس نے اپنی کوشش سے اس نے حصہ لیا، حالانکہ فارسی والے اس سے مستثنی تھے، تو الحمدللہ یہ کامیاب ہو گئے۔ تو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ کوئی بھی کسی بھی طرح کی پریشان ہونے کی، میں سمجھتا ہوں، میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اس کی پوزیشن آنی چاہیے تھی نوید کی، جتنا چھوٹا ہے اور عربی اول پڑھنے والا ہے اور جس جرأت کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ بول رہا تھا، اس کی آ جانی چاہیے تھی۔ لیکن پریشان اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی بہت سارے مرحلے باقی ہیں، گھبرانا نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ انشاءاللہ ہو سکتا ہے اب اس سے زیادہ آگے بڑھیں گے، آپ کی پوزیشن آ جائے آپ آرام سے بیٹھ جائیں گے، چلیے اب تو کامیاب ہو گئے، اب آپ کو اور زیادہ محنت کرنی ہے کہ ہمیں اور آگے بڑھنا۔ اور ہاں یہ ایک دن میں یہاں بیٹھا تو یہ مولانا عبد الملک صاحب دیر سے آتے ہیں تو میں انہیں اپنے پاس بٹھا لیتا ہوں عربی اول والوں کو، تو یہ کہہ رہا نوید محنت مت کرو، پوزیشن تو میری اور متین اللہ کی آئے گی۔ پہلے مسابقے میں اس کی آ گئی اور دوسرے مسابقے میں اس کی آ گئی، اس کی دونوں دعائیں قبول ہو گئی۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے، اسے اعتماد تھا کہ محنت مت کرو، پریشان مت ہو، میری اور متین اللہ کی پوزیشن آئے گی، یہی کہا تھا، تو وہ آ گئی۔ تو دیکھیے اس کو اپنے اوپر اعتماد تھا، کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ ابھی بہت وقت باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔